الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعنهم رحمه الله تعالى أن امرأة سرقت في عهد رسول عبد الله بن الزبير رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور حضرت عروہ بن الزبیر تابعی ہیں. ویسے رضی اللہ عنہم اجمعین سبھی سے اللہ راضی ہو. رضی اللہ عنہم وعنا ہم سے بھی اللہ راضی ہو جائے. أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ففزع قومه إلى أسامة بن زيد يستشفعونه. قال عروة فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تكلمني في حد من حدود الله. قال أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا على الحد. والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها فأثنت توبتها بعد ذلك وتزوج. قال عائشة رضي الله عنها فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدیث شریف گزر گئی ہے. ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاطمہ مخزومیہ. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری کی. یہ روایت ہے جو آپ کے سامنے ہے. لیکن دوسری کتابوں میں یہ روایت ہے کہ کانت تستعیر المتاع وتجحدہ، کہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ سامان عاریت پر لیتی تھی. کسی سے زیور لیا، برتن لیا، کپڑے لیے، وتجحدہ، اور بعد میں انکار کر دیتی تھی کہ نہیں میں نے تو نہیں لیا، لیا تھا مگر میں نے واپس کر دیا. تو اس کا ہاتھ کاٹا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جو ہاتھ کاٹا گیا ہے وہ عاریت کے جحود کی بنا پر نہیں کاٹا گیا، بلکہ وہ کاٹا گیا تھا چوری کی بنا پر. کہ اس کی اصل پرانی عادت تو یہی تھی کانت تستعیر المتاع وتجحدہ، لیکن ہاتھ اس میں نہیں کاٹا گیا بلکہ ہاتھ کاٹا گیا سراقہ میں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سراقہ کا یہ خاص تعریف ہے، حرز محرز سے لینا، علی سبیل الاستسرار خفیۃ وغیرہ وغیرہ جو آپ نے فقہ کے اندر پڑھی ہیں. اور جحود عاریت جو ہے اس میں ہاتھ کاٹنا لازم نہیں آتا. یہ بات ذہن میں رہے. اب اس کی جو قوم تھی وہ گھبرا کر اسامہ ابن زید کے پاس آئی اور تاکہ ان سے سفارش کروائیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت اسامہ نے اس عورت کے بارے میں حضور سے بات کی، سفارش کی. اب اسامہ کے پاس کیوں آئے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اسامہ ابن زید کا لقب تھا حب رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے. تو آپ کو ان لوگوں نے محسوس کیا کہ اگر کسی کی سفارش کام دے سکتی ہے تو وہ حب رسول اللہ اسامہ کی سفارش ہوگی. لیکن جب اسامہ نے سفارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا کہ کیا تم مجھ سے سفارش کر رہے ہو اللہ کے حدود میں سے کسی حد کے اندر؟ اسامہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے استغفار کر دیجیے. یہ کیا مطلب کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور آپ بھی میرے لیے استغفار کر دیجیے. پھر جب شام کا وقت ہوا، عشی سے مراد ہے بعد الظہر، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ خطاب کیا ہو ظہر کی نماز کے بعد، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے خطاب کیا ہو عصر کے بعد. جب شام کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جیسے اللہ تعالیٰ اس کا اہل ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اہل ہیں. پھر فرمایا اما بعد، تم سے پہلے لوگوں کو جس چیز نے ہلاک کیا وہ یہ بات تھی کہ جب ان کے میں کوئی شریف یعنی پیسے والا اور عزت والا چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کمزور چوری کرتا تھا تو اس کے اوپر حق قائم کرتے تھے. اور قسم اور اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے. اگر میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا.
پھر آپ نے اس عورت کے بارے میں حکم دیا، چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ لیکن بعد میں اس کی توبہ اچھی ہو گئی اور پھر اس کی شادی بھی ہو گئی بنو سلیم کے ایک آدمی سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہوں کہ اس کے بعد وہ عورت آیا کرتی تھی اور میں اس کی حاجت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی تھی۔ معلوم ہے کہ حدود کے اندر نہ سفارش جائز ہے اور نہ اس میں معافی کا کسی امام کو کوئی اختیار ہے۔ جب ایک مرتبہ ما بلغنی من حد فقد وجب، حدیث میں آتا ہے کہ ادرؤ الحدود ما استطعتم، لیکن ما بلغنی من حد فقد وجب، اگر مجھ تک کوئی حد پہنچ گئی تو وہ واجب ہو جائے گی۔ چنانچہ عدالت میں حد کا جرم ثابت ہونے کے بعد نہ عدالت کو معاف کرنے کا اختیار ہے نہ امیر المومنین کو معاف کرنے کا اختیار ہے۔ جی وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان قال حدثني مجاشم رضي الله تعالى عنه وعنهم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم باخي بعد الفتح قلت يا رسول الله جئتك باخي لتبايعه على الهجره قال ذهب اهل الهجره بما فيها فقلت على اي شيء تبايعه قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد فلقيت أبا معبد بعد وكان أتباهما فسألته فقال صدق مجاشع۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے بھائی کو لے کر آیا ہوں تاکہ آپ ہجرت پر اس سے بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اہل ہجرت تو چلے گئے ہجرت کے ساتھ، کیا مطلب کہ جب فتح مکہ ہو گئی تو ہجرت کا حکم ختم ہو گیا۔ یہ وہ بات ہے جو آپ نے بار بار پڑھ لی ہوگی کہ ہجرت پہلے فرض تھی، ہجرت پہلے فرض تھی کہ جو آدمی مسلمان ہو تو وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور اسی کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی 5ویں پارے میں، کیا ہے وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وہ تو آگے ہے نا، پیچھے پوچھ رہا ہوں، آگے تو مجھے بھی آتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواهم جہنم وساءت مصیرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر إلى آخره۔ تو وہ ہجرت فرض تھی، اب وہ ہجرت کی فرضیت کا تو حکم منسوخ ہو گیا، لیکن اب ہجرت باقی ہے، لیکن ہجرت فرض نہیں ہوگی بلکہ یا تو ہجرت واجب ہوگی اور یا مستحب ہوگی۔ اگر آدمی کے لیے اپنے فرائض و واجبات ادا کرنا ہی ممکن نہ رہے تو پھر ہجرت واجب ہو جائے گی، اور اگر ممکن تو ہو مگر پریشانی کھڑی ہوتی ہو اور آدمی کے گناہوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو صورت میں پھر ہجرت مستحب ہوگی، اور بہتر یہی ہے کہ آدمی کافروں کے درمیان نہ رہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ لا تتراءى ناراهما، مسلمانوں کو کافروں سے اتنی دور رہنا چاہیے کہ ایک کی روشنی دوسرے کو نظر نہ آئے، مسلمانوں کی بستیاں علیحدہ ہوں، کافروں کی بستیاں علیحدہ ہوں۔ اسی لیے دارالاسلام کو چھوڑ کر یا مسلمانوں کے علاقوں کو چھوڑ کر کافروں کے علاقے میں چلے جانا اور وہاں سکونت اور رہائش اختیار کرنا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ حکم تو یہ ہے کہ ہجرت کر کے آؤ۔ اب ہجرت یا واجب ہوگی یا مستحب ہوگی یا جائز ہوگی، لیکن آدمی دارالکفر چلا جائے، کافروں کے درمیان ان کے درمیان جا کے رہنے لگے تو اس میں بڑے خطرات ہیں، یا تو خود خراب ہو جائے گا ورنہ جو اگلی نسل آئے گی اس کی خرابی کا قوی امکان ہے۔ بہرحال اب اگر ہجرت ہوگی بھی تو یا مستحب ہوگی اور یا واجب ہوگی، لیکن ہجرت فرض نہیں ہے۔ تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ہجرت چلے گئے، جب فتح مکہ ہو گئی ہجرت ختم، جب ہجرت ختم تو اہل ہجرت ختم، تو اہل ہجرت چلے گئے اس چیز کے ساتھ جو اس ہجرت میں تھی، یعنی جو ثواب کا ہجرت فرض کا وہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا کہ جب ہجرت پہ آپ بیعت نہیں کریں گے تو پھر کس چیز پر بیعت کریں گے؟ تو فرمایا میں بیعت کروں گا اسلام پر، ایمان پر اور جہاد پر، کہ ظاہراً بھی مسلمان ہو، اندر سے بھی آدمی مومن ہو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ چلو
وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان النعدي عن مجاشع بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم قال انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة قال مضت الهجرة لأهلها أبايعه على الإسلام والجهاد فلقيت أبا معبد فسألته فقال صدق مجاشع وقال خالد عن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخي مخالد. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم إني أريد أن أهاجر إلى الشام قال لا هجرة ولكن جهاد فانطلق فأعد نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت. فقال النذر أخبرنا شعبة قال أخبرنا أبو بشر قال سمعت مجاهد قلت لابن عمر رضي الله عنهما وعنهم فقال لا هجرة اليوم أو قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. مجاہد ابن جبر فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجاہد جو ہیں مشہور تابعی ہیں اور مشہور عالم ہے مفسر قرآن ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں. تو میں نے عبداللہ ابن عمر سے عرض کیا کہ میں شام ہجرت کے لیے جانا چاہتا ہوں, ہجرت کر کے شام جانا چاہتا ہوں. تو فرمایا اب ہجرت کہاں؟ لا ہجرت, ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد ہے, اللہ کے راستے میں کوشش ہے. فانطلق, تم چلے جاؤ, اپنے آپ کو پیش کرو. اب اگر کچھ ملے یعنی دین کا کام کرنے کا موقع ملے, جہاد کا موقع ملے تو ٹھیک ہے, وإلا رجعت, ورنہ تو واپس آ جانا. اور مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا تھا تو عبداللہ عرض کیا تھا تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تھا لا ہجرت اليوم, کہ اب آج کے دن ہجرت نہیں ہے. یا یہ فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہجرت نہیں ہے. کیا مطلب؟ ہجرت پر نہیں. اب اگر آدمی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا چاہتا ہے تو اگر اللہ کی رضا کے لیے جائے گا تو ہجرت کا ثواب تو ملے گا, مگر اس کو ہجرت کہنا ذرا مشکل ہے. یعنی وہ ہجرت جو کہ اصل ہجرت ہوتی ہے وہ نہیں. میں نے جب فیصلہ کیا لاہور سے کراچی آنے کا تو میں اپنے شیخ مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا انڈیا. تو میں نے اس کے بھی لمبا قصہ ہے, تو آخر میں نے فرمایا کہ فی الحال آپ کراچی منتقل ہو جائیں. تو میں نے عرض کیا کہ کیا میں ہجرت کی نیت کر لوں؟ تو فرمایا ہجرت کہاں, جب تک دل چاہے رہو, جب دل سے اچاٹ ہو جائے واپس آ جانا لاہور. اور فرمایا لاہور تمہارا وطن ہے اس لیے وہ وہیں رہے گا. اس لیے میں نے میرے دو وطن ہو گئے, ایک وطن اصلی وہ لاہور ہے اور یہ وطن اقامت ہے. اور حضرت مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا جو اصل وطن تھا وہ بھی تھا وہاں میں یہ علی گڑھ. اور ہجرت کر کے حضرت کے حکم سے یہ آ گئے تھے ایک گاؤں میں, اور اس گاؤں کا نام تھا جلال آباد. تو مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا, یعنی میں بیٹھا ہوا تھا, فرمانے لگے کہ حضرت نے مجھے بھیج دیا تھا تو مسافر ہوں, ان کے درمیان رہتا ہوں, 50 سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئے. اور میں مسافر ہوں, یہاں رہتے ہوئے 50 سال ہو گئے. انہوں نے بھی ہجرت نہیں کی, ہجرت کی نیت نہیں کی تھی کہ اپنا آبائی وطن چھوڑ دیا. تو آبائی وطن علی گڑھ تھا, وہ اصل وطن رہا, اور یہ وطن اقامت ہے. اور میں مسافر ہوں تو آپ لوگوں کے درمیان رہتا ہوں. چلو. وبه قال حدثني اسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال یہ حدیثیں پڑھتا نا وہ ساری باتیں یاد آ جاتی. قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ابو عمرو الاوزاعي عن عبدة بن ابي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم كان يقول لا هجرة بعد الفتح. وبه قال حدثنا اسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الاوزاعي عن عطاء بن ابي رباح رحمه الله تعالى قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم. كان المؤمن يفر احدهم بدينه الى الله والى رسوله مخافة ان يفتن عليه, فاما اليوم فقد اظهر الله الاسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے خدمت میں گیا عبید ابن عمیر کے ساتھ. تو عبید ابن عمیر نے حضرت عائشہ سے سوال کیا ہجرت کے بارے میں. تو عائشہ نے فرمایا لا ہجرت اليوم, اب ہجرت نہیں ہے, آج کے دن ہجرت نہیں ہے, وہ جو ہجرت فرض تھی وہ ختم ہو گئی. اور فرمایا کہ مومن, ایک آدمی مومن
اپنے دین کو لے کر فرار ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، یعنی مدینے کی طرف، اس ڈر کی وجہ سے کہ مکہ میں وہ فتنے میں مبتلا ہوگا۔ لیکن آج کے دن سے مراد فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا تو مومن اپنے رب کی عبادت کرے گا جہاں چاہے۔ چنانچہ اگر کوئی مکہ مکرمہ ہی میں رہنا چاہے اجازت ہے ہجرت کے بعد، فتح مکہ کے بعد، لیکن فتح مکہ سے پہلے کسی تندرست مرد صحت مند مسلمان کو مکہ مکرمہ میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ حکم یہ تھا کہ جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے ان کی نصرت کرو۔ تو فرمایا کہ فالمؤمن یعبد ربہ حیث شاء ولکن جہاد ونیت، لیکن اب جہاد ہوگا اور نیت ہوگی۔ تو یہاں یہ پھر سمجھ لو کہ یہ جو ان روایات کے اندر نفی آ رہی ہے ہجرت کی، اس سے ہجرت فرض کی نفی مراد ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہجرت واجب ہو کسی آدمی پر یا کسی آدمی پر مستحب۔ آج بھی ہجرت واجب ہو سکتی ہے، جبکہ اس کو نماز روزہ کرنا کسی علاقے کے اندر مشکل ہو جائے تو اس کے لیے ہجرت واجب ہو جائے گی، اور اگر بالکل مشکل تو نہیں ہے لیکن تنگیاں پیش آ رہی ہیں اور معاصی میں مبتلا ہونے کا ظن غالب ہے تو پھر ہجرت مستحب ہے۔ تو نفی جو ہے وہ ہجرت فرض کی۔ چلو وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد رحمه الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض فهي حرام بحرام الله الى يوم القيامه لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي ولم تحل لي قط الا ساعه من الدهر لا ينصر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يقتلى خلاها ولا تحل لقطتها الا لمنشد فقال العباس بن عبد المطلب الا الاسخر يا رسول الله فانه لا بد منه للقين والبيوت فسكت ثم قال الا الاسخر فانه حلال. وعن ابن جريج قال اخبرني عبد الكريم عن إكرمة عن ابن عباس بمثل هذا او نحو هذا رواه ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اب یہ فتح مکہ سے فارغ ہونے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کر دیا غزوۃ حنین کا اور اس سے متعلق روایات۔ آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ 6 شوال کو آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کو اطلاع ملی کہ حوازن کے جو قبائل ہیں وہ جمع ہوئے ہیں مسلمانوں سے مقابلے کے لیے، تو آپ ان کی طرف بڑھے اور حنین کے مقام پر مسلمانوں کے اور ان کے درمیان مقابلہ ہوا۔ اور آپ کے حاشیے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی اور قبیلہ ثقیف کے لوگوں کی تعداد 4,000 تھی۔ تو اس وقت میں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی تھی، جب کم تھے تو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتے تھے، تو بعض مسلمانوں کی زبان سے، بعض نوجوانوں کی زبان سے یہ نکل گیا کہ لن نغلب اليوم من قلة يومئذ، کہ اب عدد کی کمی کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ تو اپنی کثرت پر نظر ہو گئی، اپنی طاقت اور اپنی کثرت پر نظر ہو گئی۔ اسی کو قرآن نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ یہ تو باطنی سبب ہوا، اور ظاہری سبب جو یہاں بھی لکھا ہوا ہے اور کتاب الجہاد میں بھی آپ پڑھیں گے کہ نوجوان جو تھے وہ آگے آگے تھے، صحابہ جو تھے وہ سارے اسباب اختیار کرتے تھے، ایھا الصالحون، تو سارے صحابہ جو تھے وہ اسباب اختیار کرتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں 2 زریں پہنی، اور فتح مکہ کے موقع پر حالانکہ مسلمان بڑی شان و شوکت کے ساتھ تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے سر کے اوپر خوذ پہنا ہوا تھا۔ جب آپ کو اطمینان ہو گیا پھر آپ نے خوذ اتارا اور کالا امامہ زیب تن فرمایا، جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ لیکن حنین کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کیونکہ بہت تھی، تو جو نوجوان تھے وہ بغیر اپنا اس کو اس روایت میں جو آگے آ رہی ہے اس میں تو یہ ہے کہ سرعان الناس، جلد باز جو لوگ تھے وہ آگے آگے تھے۔ اور کتاب الجہاد میں جو آپ انشاءاللہ روایت پڑھیں گے اس میں یہ ہے کہ شبان الناس خسرا، کہ وہ نوجوان تھے اور انہوں نے کوئی وہ زیریں ویریں بھی پہنی بھی نہیں تھی، اپنا سینہ تان کے اپنا چل رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ سامنے قبیلہ ثقیف کے لوگ تھے اور حوازن کے لوگ تھے، وہ زبردست تیر انداز تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ان کے تیروں کی زد میں آ گئے ہیں تو انہوں نے تیر برسانے شروع کیے۔ اب اگر خود اور یہ آدمی نے اپنے اسباب اختیار کیوں تو بچاؤ کا سامان ہوتا ہے، اب وہ تیر تو لگے،
اب لگے تو بھگدڑ مچنی شروع ہو گئی. اب بھگدڑ مچی تو نوجوان بھاگے, تو اب جناب جو دوسرے لوگ تھے ان کو بھی پریشانی کھڑی ہو گئی. جب بھگدڑ مچتی ہے تو اس میں سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 افراد رہ گئے, بعض روایتوں میں 100 کا. اور ان دونوں کے درمیان تصویر یہ ہے کہ 4 تو آپ کے قریب تھے, ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ, دوسرے حضرت عباس رضی اللہ عنہ, اور تیسرے ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب. یہ 3 افراد, اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, یہ 4 افراد آپ کے قریب تھے. اور کچھ 100 کے قریب افراد تھے. باقی جو 12,000 افراد تھے وہ تستر بستر ہو گئے اپنی جان بچانے کے لیے, کہ چونکہ تیر پڑ رہے تھے اور نشانے پہ پڑ رہے تھے. تو اس وقت میں وضاقت علیکم الارض بما رحبت, زمین تنگ ہونے لگی. ثم ولیتم مدبرین, اور تم لوگ پوچھ پھیر کے بھاگ کھڑے ہوئے. صحابہ ادھر ادھر بھاگنے لگے اپنی جان بچانے کے لیے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے, اور خچر جو ہے وہ کر اور فر کے لیے استعمال نہیں ہوتا, لیکن آپ خچر پر سوار تھے, آپ نیچے اتر آئے. اور اس موقع پر آپ نے وہ جملہ فرمایا جو مشہور ہے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. ساری زندگی کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں کا بیٹا یا فلاں کا پوتا ہوں, کیونکہ تفاخر بالآباء ہے, اور تفاخر بالآباء عام حالات کے اندر حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, لیکن جنگ کے موقع پر اس کی اجازت ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, جھوٹا نہیں ہوں, میں عبد المطلب کا پوتا ہوں, بھاگوں گا نہیں. چنانچہ آپ وہاں جم گئے, اور آپ نے حضرت عباس سے فرمایا آواز لگاؤ یا اصحاب السمورہ, کہ وہ ببول کے درخت کے نیچے جو جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہاں ہیں وہ لوگ, یا اصحاب السمورہ, وہ ببول کے درخت کے ساتھی کہاں ہیں, کیونکہ انہوں نے جہاد کی تھی کس پر, بیعت کی تھی علی الجہاد والموت وعلی اللہ نصر, جیسے کہ روایتوں میں پیچھے گزر چکا ہے. تو حضرت عباس جو تھے وہ جہیر الصوت تھے, زبردست, ان کی آواز بہت اونچی تھی. انہوں نے زور سے آواز لگائی یا اصحاب السمورہ, تو لوگ اس طریقے سے پلٹے جیسے اونٹنی کے بچے اونٹنی کی طرف واپس پلٹتے. روایات کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں. تو سارے آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے پھر شروع ہو گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے. پھر مسلمانوں کا لشکر مرتب ہو گیا, اور پھر آپ نے ان پر حملہ کیا, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فتح مبین عطا فرمائی. وہاں سے یہ ثقیف اور حوازن کے لوگ بھاگے. جب بھاگے تو یہ ستر بستر ہوئے. کچھ نے جا کر طائف میں پناہ لی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس طائف کی طرف تشریف لے گئے, اور وہاں جا کر آپ نے ان کا محاصرہ کیا. اور کچھ ان میں سے بھاگے اور اوتاس کی طرف چلے گئے. اوتاس کی طرف آپ نے ایک اپنا لشکر روانہ کیا, جس کا ذکر آگے باب غزوۃ اوتاس میں آ رہا ہے. اس سے متعلق یہ روایت. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی, کو اسباب اختیار کرنے چاہیے, البتہ نظر اسباب پر نہیں ہونی چاہیے, نظر مسبب الاسباب پر. اسباب کام نہیں دیتے, اصل تو اللہ سبحانہ و تعالی کی نصرت کام دیتی ہے, لیکن یہ دنیا ہے دار الاسباب. جب دنیا دار الاسباب ہے تو آدمی کو اسباب اختیار کرنے چاہیے, لیکن نظر ان اسباب کے اس کو رکھنے چاہیے, مسبب الاسباب پر. جی باب قول الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته إلى قوله غفور رحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل قال رأيت بيد عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وعنهم ضربة قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قلت شهدت حنين قال قبل ذلك. میں نے عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک زخم کا نشان دیکھا, تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین والے دن مجھے یہ زخم آیا تھا. میں نے کہا آپ حنین میں شریک ہوئے تھے؟ کہا میں تو حنین سے پہلے کی جنگوں میں بھی شریک ہوا تھا. جی وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق
قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم وجاءه رجل فقال يا أبا عمارة أوليت يوم حنين؟ فقال أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي، ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازنه. وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ایک آدمی برا ابن عازب کے پاس آیا اور کہا ہے ابو عمارہ کیا آپ حنین والے دن بھاگ گئے تھے؟ کیا آپ حنین والے دن بھاگ گئے تھے؟ تو برا ابن عازب نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نہیں بھاگے، لیکن ہوا کیا کہ ولیکن عاجل سرعان القوم، لیکن قوم کے جو جلد باز لوگ تھے انہوں نے جلدی کی، اور حوازن کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو اپنے تیروں پہ رکھا، یعنی وہ جلد بازی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ حالانکہ جنگ میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور احتیاط سے چلنا چاہیے، لیکن یہ جلد باز سے اپنا بڑھتے چلے گئے۔ جب ان کی تیروں کے زد میں آ گئے تو فرشقتہم حوازن، تو حوازن کے لوگوں نے ان پر تیر اندازی کی، تو ادھر ادھر تتر بستر ہو گئے، لیکن حضور نہیں ہٹے اپنی جگہ سے۔ اور ابو سفیان بن الحارث جو تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اور حضور نیچے اتر آئے اور آپ نے فرمایا میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابو سفیان بن الحارث یہ فتح مکہ تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ شاعر تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہتے تھے، بلکہ شروع میں آپ نے ان کے قتل کا بھی حکم دیا تھا، لیکن بعد میں لوگوں کے درخواست پر آپ نے ان کو معافی دے دی۔ ان کو بھی اکرمہ ابن ابی جہل جن کے قتل کا آپ نے حکم، ان میں سے بہت ساروں کو آپ نے کل 6 یا 8 ان میں سے بھی آپ نے اکثر لوگوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو جب فتح مکہ ہو گئی اور یہ مسلمان ہو گئے تو تھے بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جزاد بھائی بھی تھے، شاعر بھی تھے، بہادر بھی تھے، تو جب سب تتر بستر ہو گئے اس وقت میں یہ نہیں بھاگے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کے خچر کے لگام پکڑے ہوئے تھے۔ یہی ہیں جن کے بارے میں وہ فتح حسان کے مبلغن ابا سفیان عنی ہے، تو ابو سفیان کو یہ پیغام پہنچا دو۔ تو ابو سفیان سے مراد وہ ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ نہیں ہے، بلکہ یہ ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب ہے، کیونکہ یہ شاعر تھے دور جاہلیت میں مشرکین تھے۔ چلو وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قيل للبراء رضي الله تعالى عنه وعنهم وانا اسمع اوليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال اما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، كانوا رماة فقال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق انه سمع البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم وسأله رجل من قيس افرقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كانت هوازن رماة وانا لما حملنا عليهم انكشفوا فاكببنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام ولقد رأيت رسول الله. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے، حوازن کے جو لوگ تھے یہ بڑے تیر انداز تھے، اور جب ہم نے ان کے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے رستہ کھول دیا، ان کا شفو وہ کھل گئے کا مطلب ہمیں آگے آنے دیا، ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ فاقببنا علی الغنائم، اور ہم غنائم پر متوجہ ہوئے، فاستقبلنا بالسہام، تو ہمارا استقبال کیا گیا تیروں کے ساتھ، انہوں نے تیر برسانے شروع کیے تو پھر لوگ تتر بستر ہو گئے۔ جی ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آخذ بزمامها وهو يقول أنا النبي لا كذب. قال إسرائيل وزهير نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وحدثني اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب قال محمد بن شهاب وزعم عروة بن الزبير ان مروان والمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما وعنهم اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ترون واحب الحديث الي اصدقه، فاختاروا احدى الطائفتين اما السبي واما المال، وقد كنت استعنيت بكم. وكان انذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 ليلة حين قفل من الطائف،
فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءون تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. هذا الذي بلغني عن سبي هواجنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے جب حوازن کا وقت مسلمان ہو کر آپ کے پاس آیا اور آپ سے یہ درخواست کی کہ آپ ان کے اموال کو اور ان کے قیدیوں کو واپس کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کے لوگوں سے فرمایا مائی من ترون، میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کو تم دیکھ رہے ہو، کیا مطلب کہ یہ مال غنیمت جو تقسیم ہوا ہے اور قیدی جو گرفتار ہو کر تقسیم ہوئے ہیں تو اسے میرا کوئی حصہ اکیلے کا تو نہیں ہے، یہ تو سارے پورا لشکر ہے اور یہ سب میرے ساتھ ہیں اور ان میں تقسیم ہو چکی۔ وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، اور مجھے وہ بات زیادہ پسند ہو جو سچی ہے، تو دو چیزوں میں سے ایک چیز پسند کر لو، احدى الطائفتين، دو چیزوں میں سے ایک چیز پسند کر لو، یا تو اپنے قیدی واپس لے لو اور یا مال واپس لے لو۔ اور میں نے تمہارا بڑا انتظار کیا تھا اور حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہلت دی تھی 10 رات سے بھی زیادہ جب آپ طائف سے واپس تشریف لائے۔ اس سے یہ ہوا تھا کہ حنین میں جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تو قیدی بھی ہاتھ آئے اور مال بھی آیا۔ پھر آپ جیسے بھی میں نے عرض کیا کہ آپ کو تشریف لے گئے، طائف کی طرف ایک لشکر چلا گیا اور طاس کی طرف، اور پھر آپ جب واپس آئے تو بھی آپ نے مال غنیمت تقسیم نہیں کیا، 10 رات تقریباً انتظار کیا، اور جب دیکھا کہ اب یہ لوگ نہیں آ رہے تو آپ نے مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ اب یہ لوگ آئے اور کہا یا رسول اللہ مسلمان ہو گئے ہیں اور آپ ہمارے قیدی واپس کر دیجئے اور جو مال ہے وہ واپس کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا دیکھو ایک چیز واپس مل سکتی ہے، اما السبیہ و اما المال، یا قیدی واپس لے لو یا مال واپس لے لو، اور میں نے تمہارا بڑا انتظار کیا تھا اور حضور نے ان کو مہلت دی تھی 10 رات سے زیادہ جب آپ طائف سے واپس تشریف لائے۔ جب ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں واپس کریں گے ان کی طرف مگر 2 چیزوں میں سے صرف ایک چیز، تو وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اہل ہیں۔ پھر فرمایا اما بعد، تمہارے بھائی توبہ کر کے آئے ہیں اور میری یہ رائے ہے کہ میں ان کے قیدیوں کو ان کی طرف واپس کر دوں۔ اب تم میں سے جو آدمی خوشی خوشی یہ کام کرنا چاہے تو وہ خوشی خوشی کر دے، یعنی قیدی واپس کر دے، اور تم میں سے جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے حصے پر رہے یہاں تک کہ ہم اس کو دے دیں اس کا حصہ پہلے اس مال سے جو اللہ تعالیٰ مال غنیمت عطا فرمائے گا فلیفعل، تو وہ یہ کر لیں۔ کیونکہ قیدی بھی تقسیم ہو چکے تھے، غلام اور بانیاں بنائے جا چکے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی 2 صورتیں ہیں، یہ لوگ توبہ کر کے آئے ہیں اور میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہارے قیدیوں کو واپس کر دوں گا۔ اب آپ مسلمان اور مجاہد 2 کاموں میں سے ایک کام کر لو، اگر کوئی اپنے قیدی خوشی سے واپس کرتا ہے تو بسم اللہ، اور اگر وہ واپس نہیں کرتا تو فی الحال وہ واپس کر دے، اور ہم اس سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اس نے 2 قیدی واپس کیے، 2 غلام واپس کیے، ہم اس کو 2 غلام آنے والے مال پیسے عطا کر دیں گے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ بیع الحیوان بالحیوان ہے، کیا ہے یہ؟ بیع الغلام بالغلام، بیع العبد بالعبد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بیع ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ادھر سے بھی ہبہ مستقلہ تھا اور ادھر سے بھی وعدہ تھا ہبہ مستقبلہ کا، کہ آگے ہم تمہیں ہبہ دیں گے، اگر تم اس وقت میں تم یہ ہبہ کرو گے تو آئندہ تمہارے لیے تمہیں ہبہ کر دیں گے۔ فقال الناس قد طیبنا ذلک یا رسول اللہ، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ کام خوشی خوشی کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ تم میں سے کس نے اجازت دی اور کس نے اجازت دی۔
اب دیکھو ایک مجمع ہے ہزاروں افراد کا، اب 400 آپ بھائی کس کی اجازت؟ سب نے کہا اجازت ہے اجازت، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان میں سے 2-4 افراد ایسے ہوں کہ جو خوشی سے اجازت نہ دینا چاہتے ہوں، لیکن جب ساتھیوں نے شور مچایا دونوں وہ بھی چپ ہو گئے بیچارے ڈر کے مارے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اس طرح یہ مجمع کی اجازت جو ہے یہ شرعاً معتبر نہیں ہے، تو ایسا ہے کہ تمہارے جو چودھری ہیں، تمہارے جو امیر، آپ لوگوں کے اصطلاح میں تمہارے جو امیر ہیں وہ ہر ایک سے معلوم کرے گا کہ کون خوشی سے یہ کام کر رہا ہے اور کون بدلے کے ارادے سے یہ کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی خوشی سے کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بدلے کے ارادے سے کر رہا ہے تو بھی غلط بات نہیں ہے، جب بھی پہلا معاملے پہ آئے گا ہم اس سے ادا کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ تم میں سے کس نے اجازت دی ہے، ان لوگوں میں سے کس نے اجازت نہیں دی، اب تم واپس چلے جاؤ حتی یرفع الینا عرفاؤکم امرکم، یہاں تک کہ تمہارے جو امیر ہیں وہ تمہارے معاملے کو ہماری طرف بلند کریں۔ کیا مطلب؟ وہ تمہارے امیر تم سے علیحدہ مشورہ کریں گے، پھر تمہارے معاملے کو ہماری طرف۔ اور اسی کو آپ نے مشکات میں پڑھا ہے کہ لا بد للعرافۃ، کیا العرافۃ حق ولا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء في النار۔ لیکن حدیث شریف یاد آگے نہیں آگے؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے عرفہ ضروری، عرافت حق ہے، ایک امیر ہونا چاہیے، ایک قبیلے کا سردار ہونا چاہیے، لیکن عام طور سے یہ امیر اور سردار جو یہ انصاف سے کام نہیں دیتے، اس لیے آپ نے فرمایا ولکن العرفاء فی النار، لیکن عام طور سے جو عرفاء اور عمراء اور چودھری اور سردار ہیں یہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ آپ کی بات نہیں ہو رہی ہماری اور فرج عنا، بہرحال آپ گڑبڑ کرو گے تو آپ کبھی وہی حکم ہے، کیونکہ مدار جو ہے وہ تو علت پر ہے، جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہاں وہاں حکم پائے گا۔ فرج عنا، اب لوگ واپس چلے گئے، فکلمہم عرفاؤہم، تو ان کے جو عرفاء اور امیر تھے انہوں نے ان سے بات کی۔ دیکھو یہ آپ کے حاشیہ نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے عرفاؤکم جمع عریف وهو الذي يعرف امر القوم واحوالهم اي القيم بامور القبيله والمحله وهو دون الرئيس۔ اچھا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو بتلایا کہ لوگوں نے خوشی سے یہ کام کیا ہے اور اجازت دی ہے۔ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ یہ وہ واقعہ ہے جو ہمیں حوازن کے قیدیوں کے بارے میں پہنچا ہے۔ نعم۔ وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع ان عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله قال وحدثني محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذر في الجاهلية اعتكاف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه، وقال بعضهم حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم، ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب ہم حنین سے واپس آئے تو عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا اس نظر کے بارے میں جو نظر مانی تھی انہوں نے دور جاہلیت میں بیت اللہ کے اندر اعتکاف کی، تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ تم اس نظر کو پورا کر لو۔ اب سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ نظر منعقد ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ کیا فرماتے ہیں ساتھی؟ نظر منعقد نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کافر اگر نظر مانے تو ظاہر ہے کہ وہ نظر ہی منعقد نہیں ہوتی، تو یہ نظر منعقد نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پورا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی۔ کیونکہ عمر فاروق نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں بیت اللہ میں مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ اب پوچھا کہ یا رسول اللہ ویسے کر لوں، کفا کر لوں؟ تو یہ بالکل اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے جہاد سے واپس لائیں گے تو میں آپ کے سر کے اوپر آ کے دف بجاؤں گی۔ آپ نے فرمایا بجا لو۔
میں نے نظر مانی تھی، یاد آ گئی نہیں حدیث شریف؟ اب وہاں شرح بڑے پریشان ہوئے ہیں کہ نظر کیسے منعقد ہو گئی، کیونکہ نظر تو منعقد ہوتی ہے ایسی ساعت کی کہ جس کے جنس میں سے کوئی واجب ہو، جس کی جنس میں سے کوئی واجب ہو. اور جناب یہ جو دف بجانا ہے یہ تو کبھی بھی واجب نہیں ہے، بلکہ علماء میں تو یہ اختلاف ہے کہ یہ جائز ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے. تو شادی کے موقع پر دف بجانے تو مستحب تھا، لیکن واجب تو پھر بھی نہیں، تو نظر کیسے منعقد ہو گئی؟ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر خوش ہونا یہ تو واجب ہے، لیکن یہ سب تعویلیں ہیں مولوی صاحب. سیدھی بات یہ ہے کہ نہ وہاں نظر منعقد ہوئی تھی اور نہ یہاں نظر منعقد ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس میں کوئی خرابی تو ہے نہیں. ایک آدمی نے زبان سے ایک بات کہی، چلو پورا کر لو. تو عمر فاروق سے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پورا کر لو. اس عورت سے بھی آپ نے کہا تو اپنا دل خوش کر لو اور جناب دو بجانا جاؤ بجا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنهم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين فضربته من ورائه على قبل عاتقه بالسيف فقطعته الذرع فأقبل علي فزمني زمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلهقت عمر فقلت ما بال الناس قال أمر الله عز وجل ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد لي ثم جلست قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقمت من يشهد لي ثم جلست ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله ثم قلت فقال ما لك يا أبا قتادة فأخبرته فقال رجل صدق وسلبه عندي فأرضه مني فقال أبو بكر لا اللہ کے معنی میں ہے إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطاني فابتعت به مخرقا في بني سلمة فإنه الأول مال في بني سلمة فإنه الأول مال تأصلته في الإسلام. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین والے سال نکلے. جب ہماری ملاقات ہوئی یعنی مقابلہ ہوا تو مسلمان گھوم گئے. کانت المسلمین جولۃ، تو مسلمانوں کے لیے گھومنا ہو گیا، یعنی مسلمان جو ہیں وہ گھوم گئے. اتنا زور کا حملہ انہوں نے کیا. تو میں نے مشرکین کے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں کے ایک آدمی کے اوپر چڑھا ہوا ہے، تو میں نے اس کو پیچھے سے مارا. اس کے کندھے کی رگ کے اوپر تلوار، تو میں نے اس کے کندھے کی رگ کے اوپر میں نے تلوار ماری، تو میں نے اس کی زیرہ کاٹ دی. اب وہ کافر اس کو چھوڑ کے میری طرف متوجہ ہوا اور اس نے مجھے ایسا دبوچا وجدت منہا ریح الموت کہ مجھے موت کی خوشبو آنے لگی. لیکن تلوار میری پڑ چکی تھی، خون اس کو نکل رہا تھا. تو ثم ادرکہ الموت، تو پھر موت نے اس کو پا لیا. فارسلنی، اب جب وہ مرنے لگا تو مجھے چھوڑ دیا اس نے. میں عمر فاروق کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہوا. یہ کہا اللہ عز و جل کا حکم تھا، جو ہوا تو ہوا. پھر سب واپس پلٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ایک جگہ میں، اور آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی کو قتل کیا ہو اور اس قاتل کا اس مقتول پر بینہ ہو تو اس کا چھینا ہوا مال اس کو دیا جائے گا. کہ وہ مشہور ہے کہ یہ حکم تشریعی تھا یا حکم انتظامی تھا. تو احناف کہتے ہیں کہ یہ حکم انتظامی تھا. آج بھی کوئی امام اگر یہ اعلان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا امام کے اعلان کے بعد. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو یہ اعلان تھا یہ انتظامی نہیں تھا بلکہ تشریعی تھا. چنانچہ ان کے نزدیک ہر جہاد کے اندر یہی حکم ہے کہ من قتل قتیلا لہو علیہ بینۃ فلہ سلب. خیر جب آپ نے یہ اعلان کیا تو ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کون ہے جو میرے حق میں گواہی دے گا.
میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کون ہے جو میرے حق میں گواہی دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا. پھر آپ نے اعلان کیا کہ من قتل قتیلا. پھر میں کھڑا ہوا, میں نے زور سے کہا کون ہے جو میرے حق میں گواہی دے گا, اور پھر بیٹھ گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ من قتل قتیلا لہ علیہ بینۃ فلہ مثلہ. میں پھر کھڑا ہوا تو حضور نے فرمایا ابو قتادہ تمہیں کیا ہو گیا, بار بار کھڑے ہو رہے ہو, کیا قصہ ہے؟ فاخبرتہ, تو میں نے سارا واقعہ عرض کیا. تو ایک آدمی جن کا نام لکھا ہوا اسود ابن خزاعی الاسلمی تھے, انہوں نے عرض کیا صدقہ ابو قتادہ سچ فرما رہے ہیں, وصلبہ عندی, اور اس مقتول کا چھینا ہوا سامان میرے پاس ہے. فارضہ منی, تو یا رسول اللہ آپ ان کو راضی کر دیجئے کہ بس میرے پاس ہی رہنے دیں. ابو بکر نے فرمایا لا اللہ, نہیں, اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا. حضور ارادہ نہیں کریں گے اللہ کے شیروں میں سے کسی شیر کا کہ جو جہاد کر رہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, اور اس کا چھینا ہوا مال تمہیں دے دیں, ایسا نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا صدقہ ابو بکر نے سچ فرمایا. دوبارہ ترجمہ کراؤں, لا اللہ, نہیں, اللہ کی قسم, اذن ایسا نہیں ہوگا, تب لا یعمد, حضور ارادہ نہیں کریں گے اللہ کے شیروں میں کسی شیر کا کہ جو جہاد کر رہا ہو اللہ اس کے رسول کی طرف سے کہ اس شیر کا چھینا ہوا مال تمہیں دے دیں, ایسا نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا ابو بکر نے سچ کہا. فآتیہ, تو آپ نے ان صحابی سے فرمایا کہ وہ چھینا ہوا مال ابو قتادہ کو دے دو. فآتانی, تو اس نے وہ مال مجھے دے دیا. فابتعت به مخرفا فی بنی سلمہ, تو میں نے اس سے ایک باغ خریدا بنو سلمہ کے علاقے میں, اور یہ پہلی جائیداد تھی جو میں نے اسلام کے اندر بنائی. اس سے پہلے میرے پاس کوئی جائیداد ہی نہیں. جی. وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنهم قال لما كان يوم حنين نزلت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين آخر من المشركين يقتله من ورائه. قتل يقتل کے معنی ہوتے ہیں داؤ لگانا, اور ایک اور مشرکین میں سے ایک آدمی اس کے پیچھے داؤ لگا رہا تھا اس کو مارنے کے لیے. جی. فاسرعت الى الذي يقتله فرفع يده, سے بڑا اس آدمی کی طرف جو داؤ لگا رہا تھا. جی. فرفع يده ليضربني واضرب يده فقطعتها ثم اخذني فزمني زما شديدا حتى تخوفت ثم تركني. ایسا دبوچا حتى تخوفت, یہاں تک کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ میری جان نکل جائے گی. ثم ترك فتحلل فتحلل, پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. فتحلل, اور ڈھیلا ہو گیا. ظاہر خون نکل رہا تھا اس کے, تو ہاتھ پاؤں اس کے ڈھیلے ہو گئے, تو چھوڑ دیا, مر گئے. ودفعته ثم قتلته وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب في الناس فقلت له ما شأن الناس قال أمر الله. ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه. فقمت لألتمس بينة على قتيل فلم أرى أحدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يسكو عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر كلا لا يعطيه صيبغة من قريش ويده أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأكلته في الإسلام. فقال رجل من جلسائه, ایک آدمی نے کہا کہ اس قتیل کے ہتھیار جو ذکر کر رہے ہیں وہ میرے پاس ہیں. فارضی منی, تو یا رسول اللہ آپ ابو قتادہ کو مجھ سے راضی کروا دیجئے کہ یہ وہی ہتھیار میرے پاس ہی رہنے دیں. فقال ابو بکر کلا, ابو بکر نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا. لا یعطیہ اسیبغ من قریش ویدع اسدا من اسد اللہ, ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور جو ہیں وہ مال دے دیں قریش کے کسی اسیبغ کو اور اللہ کے شیروں میں سے شیر کو چھوڑ دیں. اللہ کے شیر نے قتل کیا اور تجھے دے دیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ لفظ کیا ہے؟ تو اس کو عزیبع بھی پڑھا گیا. اگر عزیبع پڑھا جائے جیسا کہ آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے نسخے کے اندر, تو ضبو کہتے ہیں بجو کو اور عزیبع کہیں گے چھوٹے بجو کو.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور یہ مال جو ہے چھوٹے بچوں کو دے دیں اور شیر کو چھوڑ دیں، ایک مطلب تو یہ ہے۔ اور اگر اسیرغ ہو تو اسیرغ کا کے دو معنی بیان کیے گئے، ایک معنی تو یہ ہے کہ نبت معروف، یہ ایک ضعیف ایک گھاس ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور گھاس جیسے آدمی کو دے دیں اور شیر کو چھوڑ دیں۔ اور دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ اسیرغ جو ہے طائر معروف، لکھا ہوا تھا نہیں حاشیے میں کہیں، وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ شَبَّهَهُ بِنَبَاتٍ ضعیف، اور یہ بھی بالا، تو بالا کئی معنی، تو اگر اسیرغ ہو تو وہ تو بتا دیا، اور اگر اسیرغ ہو تو اس کے معنی نبات ضعیف کے بھی آتے ہیں، نبات ضعیف کے گھاس پھوس کے، اور اس کے معنی پھل چھوٹے سے جانور کے پرندے کے بھی آتے ہیں، پرندے کو دے دیں اور اللہ کے شیر کو چھوڑ دیں۔ اور حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا قدس اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا مزیدار ترجمہ کیا، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا رنگیلے کا، کیونکہ صرف کہتے ہیں کس کو؟ رنگ کو، اور سباق کہتے ہیں رنگ ریز کو، ہے جی، تو اسیرغ کا ترجمہ کیا رنگیلا، یہ رنگ والا جو آدمی ہے اس کو حضور دے دیں سارا مال، اور اللہ کے شیر نے جو جہاد کیا ہے اس کو کچھ نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ ہرگز نہیں، حضور نہیں دیں گے قریش کے ایک رنگیلے کو، قریش کی ایک گھاس کو، قریش کے ایک پرندے کو، یا قریش کے ایک بجو کو، اور چھوڑ دیں گے اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو کہ جس نے جہاد کیا ہے اللہ رسول کی طرف۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور کھڑے ہوئے تو فاتح ہوئے لیا، تو اس آدمی نے وہ چھینا ہوا مال مجھے دے دیا، میں نے اس سے ایک باغ خریدا، اور یہ وہ پہلی جائیداد تھی جس کو میں نے اسلام کے اندر بنایا۔